أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. گزشتہ ہفتے ہم نے سورۃ الملک جو عام طور سے ہم لوگوں کو یاد بھی ہوتا ہے اور اس سورت کے بہت سارے فضائل بھی ہیں، جو آدمی اس کی ہر روز تلاوت کرتا ہے سورہ ملک کی، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کو ایک شکل دے گی، اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا یہ سورت اور ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ آج جس سورت کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے سورۃ القلم۔ قلم کے معنی ہے جو ہم پین رکھے ہیں جیب میں، اسی کے معنی میں آتا ہے۔ سورۃ القلم میں اللہ رب العزت نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و تعریف بیان کی ہے اور نبی علیہ السلام کو تسلی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نون، یہ جو ہے حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن کریم میں کہیں دیکھے ہوں گے لکھا ہو یاسین، کہیں پہ طٰہٰ، کہیں پہ نون، کہیں پہ عین سین قاف، اس کو حروف مقطعات بولتے ہیں، کٹے کٹے حروف، الگ الگ حروف۔ اس کا معنی صرف اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی کے درمیان ایک مطلب پوشیدہ چیز ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر نون کا ایک معنی ہے، نون کا معنی ہے مچھلی کی، ایک مچھلی ہوتی ہے سمندر میں، بعض لوگوں نے کہا کہ چھوٹی مچھلی ہوتی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سمندر میں ایک ایسی مچھلی ہے جس پر پوری دنیا ٹکی ہوئی ہے، ایک بہت بڑی مچھلی ہے جس پر پورے زمین کا بورڈ اسی کے پشت پر ہے، وہ مچھلی مراد ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نون جو ہے یہ اللہ رب العزت نے ایک حروف مقطعات بیان کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ کہتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور وہ جو کچھ لکھتا ہے۔ یہاں پر قلم کی اللہ نے قسم کھائی۔ قلم سے کون سا قلم مراد ہے؟ علماء نے 3 قلم لیے یہاں پر۔ ایک بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تقدیر لکھنے والا قلم مراد ہے، چنانچہ لکھا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس دنیا کے وجود میں آنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر لکھ دی، قلم کو پیدا کیا اور قلم کو کہا اکتب، لکھو۔ قلم نے پوچھا ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لکھ دو ما کان و ما یکون، جو ہو گیا اور جو ہوگا وہ سب لکھ دو، یعنی تقدیر لکھ دو۔ تو وہ لکھا۔ اس قلم کی شکل کیا تھی؟ مفسرین لکھتے ہیں قلم کی شکل نور کی تھی، جو آسمان اور زمین میں جتنی دوری ہے اتنا بڑا یہ قلم تھا نور کے شکل میں، جس سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے تقدیر کو لکھا۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد ہے فرشتے جس قلم سے ہمارا نامہ اعمال لکھتے ہیں وہ قلم مراد ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے علماء اکرام کے وہ قلم مراد ہے جس سے اللہ کے نبی کی سیرت اور حدیث پاک کی تشریح، قرآن مقدس کی تفسیر اور دین کی باتیں لکھتے ہیں، وہ قلم مراد ہے۔ اکثر مفسرین نے کہا کہ یہی قول سب سے زیادہ بہتر ہے کہ اس سے مراد علماء اکرام کا وہ قلم مراد ہے جس سے وہ دین کی باتیں، قرآن مقدس کی تفسیر، احادیث کی تشریح اور نبی علیہ السلام کی تاریخ اور حدیث لکھتے ہیں۔ اس سے ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ جو ہیں اپنے رب کی نعمت سے دیوانے نہیں ہیں۔ اصل میں مکہ المکرمہ کے اندر ایک بدبخت تھا جو نبی علیہ السلام کو دیوانہ اور پاگل کہا کرتا تھا۔ بہت سارے لوگ تھے، لیکن ایک شخص تھا خاص طور سے جس کے 10 بیٹے تھے، وہ اپنے اور خود وہ یعنی اس کی نسل کا پتہ نہیں تھا، اس کے نسل کا بھی پتہ نہیں تھا، وہ کسی حرام سے جنا تھا، اور وہ بدبخت جو ہے اپنی دولت اور اپنے اولاد کی بلبوتے پر نبی علیہ السلام کو بار بار کہتا کہ یہ مجنون اور پاگل اور دیوانے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے پیغمبر آپ اپنے رب کی نعمت سے دیوانے نہیں ہیں، کیونکہ دنیا جو ہے کسی دیوانے اور پاگل کی تاریخ نہیں لکھتی ہے۔ آج تک نہیں دیکھا گیا ہے کہ کسی دیوانے کی تاریخ اور ہسٹری لکھی گئی ہو، اس کا لائف لکھا گیا ہو، لیکن نبی علیہ السلام کی تاریخ آج سے نہیں 1450 سال پہلے سے جو لکھنا شروع ہوا ہے آج تک لکھ رہے ہیں، اور اپنے کیا بیگانے بھی لکھ رہے ہیں۔ ایک عیسائی نے ایک کتاب لکھی دا 100، اس میں انہوں نے لکھا کہ دنیا کے 100 مہان انسان، اس میں نمبر 1 پر رکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو عیسائی مسلک میں کھلبلی مچ گئی کہ تم نے ایسا کیوں کیا، عیسیٰ مسیح کو کیوں نام نہیں دیا؟ کہا کہ میں نے جو لکھا ہے میرا مقصد تھا کہ جو لوگ اپنے کیریکٹر سے دنیا کو امپریس کیے، دنیا کو متاثر کیے، ان لوگوں کو میں اس میں لکھا ہوں، اور میرے نگاہ میں انصاف سے دیکھا جائے تو محمد رسول اللہ سے بڑا کوئی انسان آج تک نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے جو اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کیریکٹر سے مخلوق کو امپریس کیا ہو۔ اس لیے میں نے اس میں سب سے پہلا نام آپ کا دیا۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ پاگل اور دیوانے ہوتے تو کوئی بندہ آپ کا نام یہاں پر مینشن نہیں کرتا، کوئی نہیں لکھتا اس بات میں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے اجر ہے اللہ کے نزدیک غیر ممنون، بے انتہا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ جو ہے خلق عظیم پر پیدا کیے گئے۔ آپ کی حالت، آپ کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ جو لوگ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھاتے تھے آپ ان کی خیریت پوچھتے تھے، جو آپ کے گردن میں اوجری کا اونٹ کا اوجری ڈال کر گردن کو کھینچتے تھے ان کے ساتھ اچھا سے برتاؤ سے پیش آتے تھے، یہ آپ کا اخلاق تھا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اور کہتے اللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام فَسَتُبْصِرُ، آپ بھی دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور وہ بھی دیکھ لیں گے کل قیامت میں، بِأَيُّكُمُ الْمَفْتُونُ، کون پاگل تھا، کون دیوانہ تھا، کون بیوقوف تھا، اس کا پتہ کل قیامت میں چل جائے گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ عناد اور دشمنی میں نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، دین اسلام کو نہیں مانتے، ان کی مثال گدھوں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں تو اس کے چند دنوں کے بعد دائی حلیمہ قبیلہ بنی سعد سے، آپ میں سے اگر کسی کو اللہ توفیق دے حج عمرہ کرنے کا تو قبیلہ بنی سعد ایک بار جائیے گا، وہ مکہ المکرمہ سے تقریباً 5 گھنٹے کی دوری پر ایک ویران جگہ ہے جہاں سے دائی حلیمہ ایک دوبلی اونٹنی پر، ایک روایت میں ہے کہ گدھی پر انہوں نے سوار ہو کر وہاں سے آئی تھی تاکہ کوئی بچہ لے کر جائیں گے مکہ سے اور اس بچے کی پرورش کریں گے تو گھر کا کھانا اور خوراک چلے گا۔ تو بہت سی عورتیں آئی تھیں، اس میں دائی حلیمہ بھی آئی تھی۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ دائی حلیمہ جس گدھی پر سوار ہو کر آئی تھی، جب نبی علیہ السلام کو اس پر سوار کرنے کی باری آئی تو اس گدھے نے خانہ کعبہ کے سامنے 3 بار سجدہ کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس گدھا کو بھی اتنا شعور ہے کہ نبی علیہ السلام کا مقام کتنا بڑا ہے کہ ان کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سجدہ کر رہا ہے۔ اور یہ جو کفار اور مشرکین ہیں جو اپنی عناد اور دشمنی میں اللہ کا انکار اور نبی کا انکار کرتے ہیں، گویا ان کی مثال گدھوں سے بھی بدتر ہے۔ یہ حدیث پاک میں ادھر لکھا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ کون زیادہ گمراہ ہے اپنے راستے سے، وهو اعلم بالمهتدین، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون راہ یاب پر ہے۔ فلا تطع المکذبین، اے نبی علیہ السلام آپ کسی جھوٹ
جھوٹے کی اطاعت مت کیجیے، جو آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آپ کو فروغ اور دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے باتوں مت آئیے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان پر نرم ہو جائیں تو وہ بھی آپ پر نرم ہو جائیں گے۔ یہاں پر علماء نے ایک بہت بات لکھی ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں چلے گا۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس شادی کو سادگی سے کیا جائے گا۔ بیٹا ماحول اور کلچر میں پڑھ کر صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بیٹے کو ضد ہے کہ ہم اس میں ناچ باجا لائیں گے، گانا بجائیں گے، کسی بھی قیمت پر بچے کی بات کو نہیں مانی جائے گی۔ اگر مانیں گے تو کیا ہوں گے، لَتُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہم نرم پڑ جائیں دین کے معاملہ میں، اور آپ نرم پڑ جا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ بالکل نرم مت پڑیے گا، کیونکہ دین کے معاملے میں کسی کے ساتھ کمپرمائز نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ہرگز آپ کسی قسم کھانے والے اور گھٹیا انسان کی اطاعت مت کیجیے گا۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، جو لوگ بہت زیادہ چغلی کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ الزام تراشی کرنے والے ہیں، ان سے بھی آپ جو ہے پرہیز کیجیے۔ مناع بالخیر، جو خیر کے باتوں سے روکنے والے ہیں، معتد سرکش ہیں، اثیم بہت زیادہ گناہگار کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں۔ عتل بعد ذلک زنیم، وہ بہت زیادہ حد سے متجاوز کرنے والے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سرکشی پر قائم رہنے والے ہیں۔ ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ ان کے پاس اللہ نے مال دیا اور اولاد دیا۔ یہ اسی بدبخت کا ذکر ہے جو نبی علیہ السلام کو پریشان کرتا تھا اپنی اولاد اور اپنی دولت کی وجہ سے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے اوپر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں قرآن مقدس کی، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے یہ تو پرانی کہانیاں ہیں اور گڑھی ہوئی کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے سونڈ کو داغیں گے۔ یہاں پر سونڈ اس لیے کہا گیا، اصل میں ناک، اس سے مراد ناک ہے۔ وہ اس کی کئی وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے اس کی ناک بڑی تھی، اس کی ناک بڑی تھی، اس لیے اللہ نے کہا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے اپنے ناک اور بھوں سے اشارہ کرتا تھا اور بہت زیادہ نبی صاحب کو تکلیف پہنچنے، اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ اب کل قیامت میں جہنم کے آگ سے اس کے ناک کو ہم داغیں گے۔ بعض علماء نے بہت ہی اس کی عجیب تفسیر فرمائی، کہتے ہیں کہ خرطوم جو ہے ہاتھی کے سونڈ کو یا سور کے تھوتنی کو بولتے ہیں۔ تو گویا کو بدبخت ایسا تھا کہ اس کی ناک جو ہے گویا کہ سور کے تھوتنی کی طرح تھا یا اس کا اونٹ کے سونڈ کی طرح تھا جو نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، بے شک ہم نے ان کو آزمایا جیسا کہ ہم نے جنت والوں یعنی باغ والوں کو آزمایا۔ یہاں پر ایک بات یہ لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے باشیوں نے بہت تکلیف پہنچائی تو ایک موقع پر آپ نے بد دعا کی، اور بد دعا یہ کی کہ اللہ ان مکہ والوں پر ایسا ہی قحط بھیج دیجئے جیسا کہ یوسف کی قوم پر آپ نے قحط بھیجا تھا۔ اور پھر حالات ایسے ہو گئے کہ مکہ المکرمہ کے کفار و مشرکین مردار جانور اور ہڈی تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی چاہی اور پھر وہ دعا کی آپ نے، پھر حالات وہاں بدلے اور پھر اللہ نے معاذ اللہ پہنچانا شروع کر دیا۔ یہاں پر مثال دے رہے ہیں کہ یمن میں ایک بہت نیک آدمی تھا، اس کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ اس کا باغ میں عالم یہ تھا کہ اس کا ایک سسٹم تھا، جب وہ باغ میں پھل آتا تو وہ جاتا پھل توڑتا تھا اور کچھ پھل کو درخت پہ چھوڑ دیتا اور کچھ بچھاتا تھا نیچے، جتنا پھل اس پہ گرتا اسی کو اٹھاتا، جو سائیڈ میں گرتا اس کو چھوڑ دیتا یا جو درخت پہ بچتا اس کو چھوڑ دیتا، اور کچھ پھل وہ نکال کے غریبوں کے لیے الگ سے رکھ دیتا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے 3 بیٹے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا والد جو تھا وہ اس زمانے میں اس کے اولاد نہیں تھے، لوگ کم تھے اور پھل بہت زیادہ تھا، اس لیے جو ہے وہ ہم لوگوں کو غریبوں کو بانٹتا تھا۔ اب ہمارے بچے بہت زیادہ ہو گئے، ہم لوگ بڑھ گئے، تو اب جو ہے یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ کیا کریں گے، اپنا چپکے سے توڑ لیں گے، کسی غریب مسکین کو نہیں دیں گے۔ اسی کا ذکر یہاں کرتے ہیں کہ اقسموا لیصرمنها مصبحین، کہ جب اس آدمی کے بچوں نے قسم کھائی کہ لیصرمنها، ہم توڑ لیں گے پھل کو، مصبحین، صبح صبح،
ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے چاہا تو ہم توڑ لیں گے، بلکہ ایسے ہی کہا فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، بس ایک چکر لگانے والے نے چکر لگایا اس حال میں کوشش سو رہے تھے، فاصبحت کالصریم، تو ہو گیا بالکل ٹوٹے ہوئے اور بالکل کاٹے ہوئے درخت کی طرح، فتنادوا مصبحین، چنانچہ وہ صبح صبح اٹھ کر آواز دیے ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ ارے بھائیو اگر چلنا ہے درخت کا پھل توڑنے تو صبح صبح اٹھ کے نکل چلو، فانطلقوا وهم يتخافتون، چنانچہ وہ صبح صبح گھر سے نکلے اور چھپکے چھپکے بات کر رہے تھے، زور سے نہیں بول رہے تھے کہ کسی مسکین کو پتہ چل جائے گا تو ہمارے والد کے زمانے میں جو مسکین آتے تھے وہ کہیں پہنچ جائیں گے تو ان کو دینا پڑے گا، اس لیے آہستہ آہستہ بات کرتے اپنے بعد میں پہنچے، فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلن اليوم عليكم مسكون، تاکہ کوئی مسکین آج ان کے باغ میں داخل نہ ہو، وغدوا على حرد قادرین، اور وہ جو ہیں تاکہ آسانی سے کیا ہے اس کو پورا کو کاٹ سکیں، فلما رأوها، جب انہوں نے دیکھا باغ کو، قالوا انا لظالمون، ارے ہم تو شاید راستہ بھٹک گئے، جب باغ کو دیکھا تو کہا کہ وہ باغ ہی نہیں یہاں پر، ہم راستہ بھٹک گئے، بل نحن محروم، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے، یعنی ایک آگ آئی اور بالکل جلا کر سب کو خاک کر دیا، قال اوسطهم، جو بیچ والا بھائی تھا اس نے کہا الم اقل لكم لولا تسبحون، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کر دو، یعنی انشاءاللہ کہہ دو یا سبحان اللہ کہہ دو، تم نے یہ بات نہیں کہی، اس کا نتیجہ یہ ہوا قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، انہوں نے کہا کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، ہم ہی جو ہے ظلم کرنے والے تھے، فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، چنانچہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے کہا تھا غریب کو نہیں دیں گے، تم نے کہا تھا مسکین کو نہیں دیں گے، آپس میں جھگڑنے لگے، پھر کہا قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، ہائے افسوس ہم تو بڑے ہی سرکشی کرنے والے ہو گئے، عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس سے بہتر بات ہم کو دے دے گا، انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے پروردگار پر راغب ہوتے ہیں، رجوع ہوتے ہیں، كذلك العذاب، اللہ کا عذاب ایسے ہی آتا ہے، ولعذاب الآخرۃ اکبر، اللہ کا اور آخرت کا عذاب اس بھی بڑا ہے، لو كانوا يعلمون، اگر تم جان لو، چنانچہ لکھا ہے کہ ان لوگوں نے توبہ کیا، توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو پھر ایک دوسرا باغ دے دیا، اللہ کو جب یقین ہو گیا کہ یہ لوگ بالکل سچے سے توبہ کر لیے ہیں تو اللہ نے اس سے ایک بڑا باغ دے دیا ان کو، اور اس کا پھل اس سے زیادہ پھل آنے لگا، اس باغ کا نام تھا جنون الغرض۔ اللہ رب العزت نے اس میں کئی باتیں بیان فرمائی، جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ زیادہ پڑھ دیا اور عصر کے بعد کا ٹائم ہے، زیارت کا ٹائم ہے، اس لیے تھوڑا سا جلدی کر رہا ہوں میں کہ آپ کو بھی ڈسٹرب نہیں کروں، بہرحال چند بات میں بول دیتا ہوں۔ نمبر ایک بات یہ کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام مخلوق کا تقدیر لکھ دیا ہے، کس کو کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا ہے پورا لکھ دیا ہے، لیکن تقدیر کی دو قسمیں، ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے۔ مبرم کا مطلب ہے کہ وہ تقدیر جو کبھی نہیں بدلے، اور ایک تقدیر ہے تقدیر معلق جو دعاؤں سے بدل جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ کون معلق کون مبرم؟ تو ہم کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں، ہمارا کام ہے اللہ سے دعا کرتے رہنا، اگر ہم مصیبت میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت کو ٹال دیجیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ لکھ رکھے ہوں اس کے ہمارا تقدیر میں کہ یہ دعا کرے گا اس کی مصیبت کو ٹال دیں گے، ہم بیمار ہیں ہماری ذمہ داری ہے دعا کرنا، اللہ سے دعا کرنا، ہو سکتا ہے اللہ لکھے ہوں گے کہ دعا کرے گا ہم اس کی بیماری کو شفا سے بدل دیں گے، ہم اگر غریب ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو جو ہے اپنے حرام روزی سے ہم کو مالا مال کر دے تاکہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں، ہو سکتا ہے اللہ لکھا ہو کہ یہ بندہ اگر دعا کرے گا اس کی تقدیر کو ہم بدل کے اس کو اللہ سے نواز دیں گے، تو ہمارا کام دعا کرنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کا فیصلے پر راضی بھی رہنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑی بھی گستاخی اللہ کو گوارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ قلم کے اندر ایک مطلب زیادہ شروع کے صفحے میں سورہ کے آیتوں میں بالکل اس بدبخت کا ذکر کیا ہے، اس بدبخت نے آپ کو مجنون کہا تھا، دیوانہ کہا تھا، اس کو کتنے طریقے سے اللہ نے اس کی برائی بیان کی ہے، اس کو کہا کہ وہ حماز ہے، وہ مشائن بنمیم ہے، وہ مناع للخیر معتد عصیم ہے، وہ تل بغداد کا زنین ہے، یعنی بدبخت ہے، چغل خور ہے، غیبت کرنے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے، بہت سی اللہ نے اس کی برائیاں اس میں بیان کر دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نبی اسلام کی شان میں گستاخی کرے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیں گے، اس لیے ہم اپنے عمل سے یا اپنے کسی بات سے اللہ کے نبی کی شان میں کبھی کوئی گستاخی والا جملہ نہ نکلے، ہمیشہ یہ دھیان رکھنا چاہیے۔ تیسری بات اس میں یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے، جو کچھ بھی ہم کو دیا ہے، یا ہمارے والد
جو ان کو نعمت اللہ نے دیا تھا اس میں سے جو نیک کام کرتے تھے اس نیک کام کو بڑھانا ہے، اس کو گھٹانا نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچنا ہے کہ والد صاحب کو تو عقل کم تھی، انہوں نے سب بانٹ کے دے دیا غریبوں کو، ہمارے پاس تو بچے ہیں، بہت سارا کام ہے، ہم اگر دیں گے تو گھٹ جائے گا۔ یہ سوچنا انتہائی بدبختی کی بات ہے۔ جو خدا والد کو دیتا تھا وہ خدا اس سے بڑھا کر آپ کو اور ہم کو دینے پر قابل ہے، اس لیے ہمیں اس خدا پر نگاہ ہونی چاہیے، ہمارے مال پر نگاہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے جو نعمتیں ہم کو دی ہیں ہم اپنے طور پر اس میں سے غریبوں، مسکینوں اور بے بسوں کا مدد کرنے میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ بے حساب دینے والے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں تو زیادہ آزمائش ہوتی ہے، جب نعمت چھینتے ہیں تو آزمائش گھٹ جاتی ہے۔ جب بیمار انسان غریب ہو تو اللہ کا امتحان سمجھیے کہ کم ہے، کیونکہ اس حال میں اللہ کم پوچھیں گے، لیکن جب اللہ نعمتوں سے نواز دیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ زیادہ سوال کریں گے۔ تو ہمیشہ یہ دھیان رہے کہ ہمیں جب نعمتیں ملی ہیں تو اس پہ شکر گزاری کرے تاکہ اللہ نعمت بڑھا دے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کا عذاب، دنیا کی تکلیف جو ہے بہت کم وقت کے لیے ہے، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو دنیا کی تکلیف تھوڑی سی برداشت ہو جائے گی، آخرت کی تکلیف کو برداشت کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على رب اغفر وارحم خير الراحمين لا اله الا انت الحي الكريم سبحان الله رب العرش العظيم۔ رب ہم نے جو پڑھا سنا اسے قبول فرما لیجیے، اے اللہ جو کچھ کمی کوتاہی ہو اسے معاف فرما لیجیے، اے اللہ ہم سب کو قرآن مقدس کی محبت نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو اس کے پیغام کو عام تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ اس میں جتنے لوگ بیٹھے سب کی دعائیں تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم برحمتہ یا رب السلام علیکم۔ ہاں الحمد للہ اللہ کرم رہا۔ آج تک تو اسٹارٹ پورا بوجھ کے دل سے نہ اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون إلى آخر الآية۔ گزشتہ ہفتے ہم لوگوں نے سورۃ القلم کی پہلی رکوع پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے خلق عظیم کا تذکرہ بڑے ہی نرالے انداز میں بیان فرمائے تھے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ تکبر کرنے والے اور خیر کی باتوں سے رکنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنے والے ہیں ان کا تذکرہ تھا۔ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ جب جہنمیوں کا ذکر کرتے ہیں وہ اس کے بعد جنتیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ آج جنتیوں کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک پرہیزگار لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس گھنے باغات ہیں، باغات کی نعمتیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم نے مسلمانوں کو مجرموں کو طرح بنا دیا؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب جس میں تم یہ بات پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، یقیناً تم کو اس میں ایسی باتیں ہیں جس کو تم اپنے لیے اختیار کر لیے ہو۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، یا تمہارے لیے کوئی قسم ہے ہمارے اوپر جو قیامت تک پہنچنے والی ہے۔ ان لکم لما تحکمون، بے شک تم کیسا فیصلہ کرتے ہو۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، آپ پوچھئے ان سے کون ہے اس میں سے ایسا گمان کرنے والا۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا ان کے پاس جو ان کے شرکاء ہیں
تو لاؤ اپنے شرکا کو اگر تم سچے ہو۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس روز پنڈلی سے پردہ اٹھایا جائے گا اور وہ لوگ بلائے جائیں گے سجدے کے لیے تو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان کے چہرے پہ ذلت ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، تحقیق کہ جب وہ سجدوں کے لیے پکارے جاتے تھے اور صحیح سالم تھے، فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث، تو چھوڑ دیجیے اس کو اور اس شخص کو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے۔ سنستدرجهم حیث لا يعلمون، ہم نے ان کو مہلت دے دی ہے اس طور پر کہ وہ نہیں جانتے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، بے شک میری پکڑ اور میرا پلان بڑا مضبوط ہے۔ ام تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ سوال مانگتے ہیں جس کے بوجھ طرح وہ دبے جاتے ہیں؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب کی باتیں جس کو لکھ رکھے ہوئے ہیں۔ فاصبر لحکم ربک، تو ہو جائیے اپنے رب کے، صبر کیجیے اپنے رب کے حکم پر۔ ولا تکن کصاحب الحوت، تو اور نہ ہوئیے مچھلی والے کی طرح، اذ نادى وهو مکظوم، اس حال میں کہ انہوں نے پکارا اور بالکل پریشان حال تھے۔ لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر ان کے رب کی نعمت ان کو نہیں پہنچتی تو ہو جاتے ایک کھلے ہوئے میدان میں پڑے ہوئے۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کو چن لیا اور ان کو صالحین میں سے بنا دیا۔ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور یہ لوگ اپنی نگاہوں سے آپ کو گرانا چاہتے ہیں جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب وہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں، وہ یقولون، اور کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ تو دیوانے ہیں، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ اللہ رب العالمین کی ایک نصیحت ہے۔ اس پوری آیات کریمہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے متقیوں، یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ماننے والے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ان للمتقین فی عند ربهم جنات النعیم، کہ جو لوگ اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی نعمت تیار کر رکھی ہے، باغات کی نعمت تیار کر رکھی ہے۔ جب یہ بات قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تو یہ کفار کہنے لگے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، دنیا میں ہم باعزت ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، ہمیں عزت ملی ہوئی ہے، ہمارے پاس اچھے کھانے ہیں، یہ دنیا میں بھی پریشان ہیں اور آخرت تو ہے ہی نہیں۔ اگر مان بھی لیں کہ آخرت ہے تو یہ لوگ ہی پریشان ہوں گے جو ایمان لائیں۔ ہمیں جیسے یہاں نعمت مل رہی ہے وہاں بھی نعمت ہم کو ملے گی۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مجرموں کا جیسا مسلمانوں کا حال کر دیں گے، ایسا ہرگز نہیں۔ ما لکم کیف تحکمون، ان کو کیا ہو گیا، کیسا فیصلہ کرتے ہیں، کیا ہمارے فرما برداروں کا حال ان نافرمانوں کی طرح ہوگا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا یہ کوئی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہیں یہ بات اور وہ اپنے لیے اچھی باتوں کا اختیار کرتے ہیں، یا ہم نے کوئی قسم کھا رکھی ہے ان کے بارے میں جو قیامت تک پہنچنے والی ہے، وہ کیسا فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ ان سے سوال کیجئے ان کے گمان کے بارے میں۔ ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، اگر ان کے شرکاء جس کی پوجا و پرستش کرتے ہیں یا ان کے دوست احباب جن کے ساتھ وہ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان سب کو بھی بلا لیں اگر وہ سچے ہیں، ایسا ثابت نہیں کر سکتے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، خدا کا منکر ہیں، وہ لوگ کبھی بھی مسلمانوں کی طرح نہیں ہو پائیں گے، چاہے وہ مسلمان بیچارہ بے عمل کیوں نہ ہو۔ اگر وہ اللہ پر ایمان لا لیا ہے، محمد رسول اللہ پر ایمان لا لیا ہے تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اب وہ جتنا بھی برا ہو وہ کافروں کی طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے منکرین ہیں اس طرح اس کا حال کبھی نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی ایک تجلی کے بارے میں فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس وقت اللہ تعالیٰ کی پنڈلی سے کپڑا اٹھایا جائے گا اور وہ پکارے جائیں گے سجدے کے لیے، وہ نہیں کر پائیں گے۔ اس بات کی علماء نے بہت سی تشریح کی ہے۔ اللہ رب العزت کی پنڈلی سے کیا مراد ہے؟
اللہ تعالیٰ ساق کو بولتے ہیں، اس پنڈلی کو، یہ جو گوشت ہے اس کو بولتے ہیں ساق. تو اللہ کے ساق سے مراد کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ کل قیامت میں اللہ رب العزت اپنا تجلی فرمائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو اپنے ان آنکھوں سے دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن آخرت میں اللہ کا دیدار کرے گا. اور سب سے بڑی نعمت انسانوں کو، مسلمانوں کو یہی نصیب ہوگی کہ وہ اپنے رب کو اپنے ان آنکھوں سے دیکھے گا. لیکن یہاں ساق سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا نور، اس تجلی کی انسان اپنے آنکھوں سے دیکھے گا. اب سوال یہ ہے کہ اس تجلی کی شکل کیا ہوگی؟ اللہ کی ساق کیسی ہوتی ہے؟ اللہ جیسا ہے ویسی ہوتی ہوگی. ہم کو اس بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت کے شان کے مطابق اللہ کا ساق ہوگا، اس کی انسان تجلی کرے، اس تجلی کو انسان دیکھے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اصل میں لکھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں تمام انسانوں کو کھڑا کریں گے اور اس کے بعد ایک اعلان ہوگا، ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ ہر بندہ اپنے آقا اور اپنے مالک کے پیچھے چلا جائے. جو جس کی پوجا کرتا تھا، جس کی پرستش کرتا تھا، اس کے پیچھے چلا جائے. تو جتنے کفار و مشرکین ہوں گے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ اپنے بتوں کے پیچھے بھاگیں گے اور سب کے سب جہنم میں گر جائیں گے. اب صرف بچ جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت پر ایمان لایا. اس میں یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. اللہ تعالیٰ یہودیوں سے سوال کریں گے کہ تم نے کس کو مانا، کس کی پوجا کی، کس کو اللہ مانا؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم آپ کے رسول حضرت عزیر علیہ السلام کی پرستش کی. ان کو ہم نے خدا کا بیٹا اور ان کو ہم نے خدا کا نمائندہ مانا اور ان کو ہم نے پوجا کی. اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم نے تو تم کو منع کیا تھا کہ صرف میرے سوا کسی کی پوجا نہیں کی جائے گی. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہیں گے، وہ کہیں گے ہمیں بہت پیاس لگی ہے. یہودی کہیں گے ہم کو بہت زور سے پیاس لگی ہے. چنانچہ اللہ کہیں گے کہ دیکھو ادھر. اور جب جہنم کی طرف دیکھیں گے تو جہنم کی لپٹیں اور جہنم کے شعلے اتنے بھیانک ہوں گے کہ ایک آگ دوسری آگ کو کھا رہی ہوگی. اور شراب کے معنی، شراب جو بڑی شین سے ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ڈرنکنگ، جو پیتے ہیں لوگ، اس سے مدہوش ہو جاتے ہیں. وہ نہیں، ایک ہے شراب. اردو میں شراب بولتے ہیں کہ آپ کسی راجستھان اور کسی چٹیل میدان میں چلے جائیں جہاں پہ صرف ریت ہی ریت ہو اور اس موسم کی دھوپ نکلی ہو تو آپ کو لگے گا جیسے پانی ہے سامنے، اور جب ریت چمکے گا تو پانی محسوس ہوگا. تو یہ جو یہودی جب دیکھیں گے ادھر تو ان کو لگے گا کہ پانی ہے. چنانچہ یہ دوڑیں گے سب ادھر پانی کے لیے اور سب کے سب جہنم میں گر جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ یہی سوال عیسائیوں سے کریں گے. تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے اور ان کی ہم عبادت کرتے تھے، ان کو خدا مانتے تھے. اللہ تعالیٰ وہی بات ان سے بھی کہیں گے اور پھر وہی ان کا بھی انجام وہی ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے باقی تمام مسلمان کھڑے ہوں گے جو اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے ہوں گے. اس میں گناہ گار بھی ہوں گے اور نیکوکار بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے ساق یعنی پڈلی کی تجلی کرائیں گے اور اس کے بعد سجدے کے لیے انسان جھکیں گے، اللہ کے سامنے سجدے کے لیے گریں گے. تو تمام وہ لوگ جو دنیا میں اخلاص سے اللہ کا سجدہ کرتے تھے وہ فوراً سجدے میں چلے جائیں گے. لیکن جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے یا دکھاوے کے لیے سجدہ کرتے تھے، ان کے پیٹھ میں ایسے ہو جائے گا جیسے کسی نے پٹری یعنی تو تختہ ٹھوک دیا ہے. وہ بالکل نہیں جھک پائیں گے بلکہ پیچھے کے بل گر جائیں گے، پیچھے کے بل وہ گر جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیکوں کو جنت کا فیصلہ کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پلسرات لگائیں گے، جہنم پر ایک پل ڈالیں گے. وہ پل کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں اس کی مختلف شکلیں آئی ہے. مشہور شکل یہ ہے کہ بال سے بھی باریک اور تلوار سے بھی تیز اس کا وہ ہوگا، راستہ ہوگا جس پر سے ہر مسلمان کو گزرنا ہوگا. سب گزریں گے. اب اس میں سے کچھ لوگ بہت تیزی سے گزر جائیں گے اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے، بجلی کے مانند. کچھ لوگ تھوڑا اس سے آہستہ، کچھ اس سے آہستہ، کچھ اس سے آہستہ، کچھ اس سے آہستہ. لیکن کچھ لوگ بدکار ہوں گے، گناہگار ہوں گے، اللہ پر ایمان تو لائے ہوں گے لیکن ان کی نیکی نہیں ہوگی.
تو ان کے زخم پیر جو ہے زخمی ہو جائیں گے اور کانٹے ہوں گے وہاں پر خاردار کانٹے، اس کانٹوں میں پھنسیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے۔ جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے اور مسلمان پرسرات جب پار کر جائیں گے جو نیک لوگ ہوں گے، تو نیک لوگ اللہ سے لڑیں گے، اللہ سے جھگڑا کریں گے اور کہیں گے اللہ وہ ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کو مانتے تھے، ان کو جہنم سے نکالیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے کہ جاؤ تم ان کو نکال کر لاؤ، اگر جس چیز کو تم پہچانتے ہو ان کو جہنم سے نکال دو۔ چنانچہ مسلمان جائیں گے جو نیک لوگ ہوں گے اور اپنے پہچاننے والوں کو جہنم سے نکال کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے اور دوبارہ جاؤ اور سہبارہ جاؤ، یہاں تک کہ اللہ کہیں گے جس کے دل میں ایک درہم کے برابر بھی، ایک سکے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو بھی جہنم سے نکال دو۔ پھر اس کے بعد اللہ کہیں گے ایک رائی کے دانے کے برابر جس کو ایمان ہو اس کو بھی جہنم سے نکال دو۔ جب تھک جائیں گے تب تمام مسلمان، اللہ کہیں گے سب کو نکال دیے، کہا جس کے بارے میں ہم کو علم تھا ہم نے اس کو جہنم سے نکال دیا۔ اب اللہ کہیں گے کہ اب ہم کو علم ہے کس کس کون کون ہم پر ایمان لایا تھا اور کس کس کے دل میں ایمان تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنا لب بھر کے، اپنا مٹھی بھر کے اسے جہنم سے نکالیں گے۔ اللہ رب العزت کی مٹھی کتنی بڑی ہوگی، اللہ رب العزت کے شان کے مطابق ہوگی۔ اربوں کھربوں انکاؤنٹڈ انسان وہ اللہ جانتے ہیں، ان کو اللہ جہنم سے نکالیں گے، لیکن جہنم میں جلنے کی وجہ سے ان کی شکلیں بگڑ گئی ہوں گی، ان کے چہرے بگڑ گئے ہوں گے، تو آب حیات ایک سمندر ہوگا وہاں پر، اس میں آب حیات ہوگا، ان میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ جو ہی اس میں پڑیں گے تو ایسے ہو جائیں گے جیسے بالکل پہلے تھے، بلکہ اس سے بھی خوبصورت بن جائیں گے اور بالکل ان کا چہرہ چمکنے لگے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کر ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ جو ہے اس آیت کریمہ سے یہ سمجھایا۔ آگے اللہ کہتے ہیں خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، کہ جو لوگ نافرمان ہوں گے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان کے چہرے پر ذلت چھائی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، جب ان کی طبیعت اچھی تھی، وہ بیمار نہیں تھے، مؤذن اذان دیتا تھا، اللہ اپنے سجدے کے لیے ان کو بلاتا تھا تو سجدہ کرنے نہیں آتے تھے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیجئے، جو لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، اور جو لوگ اس حدیث یعنی قرآن کو جھٹلاتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیجئے۔ ہم نے ان کو ڈھیل دے دیا ہے جیسا وہ چاہتے، ایسے اس طور پر کہ ان کو معلوم ہی نہیں، یعنی ہم ایسے طور پر ان کو پکڑیں گے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ہم نے ان کو مہلت دی ہے، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری گرفت جو ہے، میری پلاننگ جو ہے بڑی بھیانک ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے میں بہت چالاک ہوں، میرا پلان اور میرا جو ہے وہ سازش بڑا کارگر ہے۔ اللہ رب العزت کی پلاننگ سے، اللہ رب العزت کے گرفت سے انسان کو بچنا چاہیے۔ خاص طور سے علماء کرام نے ایک بڑی بات لکھی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچائے گا میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ایک نیک بندہ ہے، ہمارے معاشرے میں کوئی اگر ایک اچھا انسان ہے تو اس کو اس طرح ٹرچر کیا جاتا ہے، ایسی سازشیں اس پر رچی جاتی ہیں کہ العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، اس بیچارے کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی غلط ہوں، یہ لوگ صحیح ہیں، ایسا تنگ آ جاتا ہے۔ اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ایسے لوگ جب وہاں سے نکل جاتے ہیں یا ایسے لوگوں کو ستایا جاتا ہے تو پوری بستی کو اللہ ہلاک کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال تو اچھے نہیں ہوتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، اپنے گھروں میں گناہ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ کا عذاب کیوں رکا ہوا ہے؟ کیونکہ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو ہم سب کے لیے دعائیں کرتا ہے، وہ اپنے لیے صرف دعا نہیں کرتا ہے، ورنہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ پوری امت کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے سب کے مراد بچے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو پریشان کرنے سے بچنا چاہیے، ورنہ ان کی گرفت سے اللہ تعالیٰ پوری قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں ام تصروا اجرا فهم من مغرب مثقلون، کہ اللہ کے نبی ان کو پیغام دیتے تھے مکہ والوں کو کہ تم نیک بن جاؤ، اچھا کام کیا کرو، تو وہ لوگ جو ہے ایسے ان سے بھاگتے تھے گویا کہ آپ ان سے کچھ اجرت مانگ رہے ہیں، پیسہ مانگ رہے ہیں، اس لیے وہ بھاگتے تھے اس سے۔ خیر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاصبر لحکم ربک، اے اللہ کے نبی آپ صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے پر، ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں۔ صاحب الحوت سے مراد کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ قرآن مقدس میں ایک سورۃ کا نام سورہ یونس ہے۔ یونس علیہ السلام جو ہیں قبیلہ نینوا کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ ہر پیغمبر کی ادا نرالی ہوتی تھی، ان کی بھی ایک ادا تھی۔ وہ ادا کیا تھی؟
تھوڑا جلدبازی کرتے تھے اس بات میں کہ لوگ جو ہیں اللہ کو فوراً مان لیں. چنانچہ انہوں نے لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ کو ایک مانو, میں اللہ کا پیغمبر ہوں مانو. لوگوں نے نہیں مانا, انکار کیا. اس کے بعد یہ ناراض ہو گئے اور کہا کہ ہے تم لوگ جو ہے 3 دن کے اندر تم ہلاک ہو جاؤ گے, اللہ کا عذاب آئے گا اور ہلاک ہو جاؤ گے. ان لوگوں نے کہا کہ ایسی بات کر رہے ہیں, ایک کام کرنا, تم لوگ دھیان سے دیکھنا, اگر یہ اس شہر میں رہیں گے تو ان کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آئے گا. اگر یہاں رہ رہے ہیں تو سمجھ جانا کہ ایسی بات بولے ہیں, اس کی کوئی ویلو نہیں ہے. اور اگر یہ یہاں سے نکل جاتے ہیں تو سمجھ جانا کہ اللہ کا عذاب آئے گا. چنانچہ جو ہی آدھی رات ہوئی یہ چپکے سے وہاں سے نکل گئے. وہاں سے نکل گئے. نکلنے کے بعد لوگ صبح کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ آسمان میں بالکل بادل چھا گیا. بادل کیا تھا, وہ بالکل جیسے دھواں تھا, کالا دھواں, اور ان کے چھتوں تک وہ کالی چلی گئی. ایسی تاریکی چھا گئی کہ ایک دوسرے کو دیکھنا مشکل ہو گیا. اب وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب لگتا ہے واقعی آ رہا ہے. انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو یونس علیہ السلام وہاں نہیں موجود تھے. وہ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب واقعی آ گیا ہے. فوراً انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. ایک قوم ہے وہ ہے یونس علیہ السلام کی قوم, جس پر اللہ نے عذاب لا کر واپس کر دیا ہے, ورنہ اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے تو ٹلتا نہیں ہے. اللہ کا عذاب کا نظام ہے, وہ آتا نہیں ہے, جب آئے گا تو ٹلے گا نہیں. یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے اس لیے ڈال دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کو تھوڑی مہلت دی تھی اور یونس علیہ السلام نے کچھ جلدی بازی کر دی تھی. الغرض مفسرین نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں اور یہ لوگ پر عذاب جو آیا ہے تو یہ لوگ فوراً اللہ سے رجوع کیے اور اپنے چھوٹے بچوں کو الگ کر دیے, جانوروں کے بچے الگ کر دیے, اور میدان میں نکل کر اللہ کے سامنے رونا شروع کیا اور توبہ کیا. چند لمحوں کے بعد آسمان کی طرف وہ بادل واپس چلا گیا اور پھر روشنی چھا گئی اور سب پورا نظام ٹھیک ہو گیا. یونس علیہ السلام کہیں دور بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ ان پر عذاب آیا کہ نہیں آیا. اب وہ دیکھیں کہ عذاب نہیں آیا تو بڑا یہ ہوئے کہ اب میں کیسے لوٹ کر جاؤں گا. وہ لوگ کہیں گے یہ جھوٹا ہے. اب وہاں سے واپس چل دیے سمندر کی طرف. سمندر کے کنارے گئے تو ایک کشتی کھڑی تھی. کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی بڑی, جو ہی آدھے سمندر میں گئی, نہ کشتی آگے جا رہی نہ کشتی پیچھے آ رہی ہے. اب سب لوگ پریشان. لوگوں نے بھائی کیا ماجرا ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں لگتا ہے کوئی اپنے آقا کا نافرمان غلام سوار ہے یا کوئی گنہگار سوار ہے. چنانچہ یونس نے خود سے کہا کہ میں اپنے آقا کا نافرمان ہوں, مجھے تم دریا میں پھینک دو. ان لوگوں نے کہا آپ تو پیغمبر ہیں, آپ کو ہم کیسے پھینک سکتے ہیں, آپ پر ہماری سب جانیں قربان, آپ کو نہیں پھینک سکتے. کہا کہ یا تو ہم کو پھینک دو ورنہ تم سب ڈوب کر مرو گے. چنانچہ انہوں نے قرآن اندازی کی, سب کا نام لکھا, قرآن اندازی کی. جب قرآن اٹھایا انہیں کا نام آیا, 3 بار کیا انہیں کا نام آیا. چنانچہ خود سے وہ سمندر میں کود گئے. ایک مچھلی وہاں سے پہلے سے منہ کھولے کھڑی تھی, اس مچھلی نے آپ کو نگل لیا. اس مچھلی نے جو ہی آپ کو نگلا, اس سے ایک بڑی مچھلی تھی, اس نے اس مچھلی کو نگل لیا. اللہ نے فوراً مچھلی کو وحی کی کہ اے مچھلی, میں نے تمہارے پیٹ میں یونس علیہ السلام کا عبادت گاہ بنا دیا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ قید خانہ بنا دیا ہے, ایک حدیث میں ہے کہ مسکن یعنی کہ رہنے کا مکان بنا دیا ہے. تمہارا خوراک نہیں بنا, تم کو کھانا نہیں. چنانچہ 40 دن تک ساتوں زمین کے نیچے یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 رات گزارے. اس کے بعد انہوں نے پتھر کی آواز سنی. مچھلی کے پیٹ میں پتھر کی آواز سنی. پتھر اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا. تو انہوں نے اس پر کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ, میں ہی ظلم کرنے والا ہوں, میں ہی گناہ گار ہوں. اتنا کہنا تھا کہ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی, اللہ نے مچھلی کو حکم دیا, مچھلی باہر جا, میرے بندے کو باہر نکال دو. چنانچہ مچھلی کنارے پر آئی, یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا. جب باہر نکلے تو جیسے آدمی مرغی کا چوزا ہوتا ہے جس کو بالکل اس کے رومے بالکل سفید ہو جاتے ہیں, اس طرح سے آپ کا جسم ہو گیا تھا, یعنی اس کی گرمی کی وجہ سے. بہرحال وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک پودا نکالا. یہ روایت جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے, لیکن بہرحال وہ باہر آئے اور باہر آنے کے بعد چند دنوں کے بعد پھر اللہ نے ان کو شفا دی اور پھر اپنے قوم کے پاس لوٹ پڑے. ایک روایت یہ ہے. ایک روایت ہے عبداللہ بن مسعود ہی کی, عبداللہ بن عباس کی ہے کہ یونس علیہ السلام وہاں سے جب نکلے تھے تو ان کے ساتھ ان کا دو بیٹا تھا اور ان کی بیوی تھی. جب آپ سوار ہونے کے لیے گئے اپنے سب بیوی بچوں کے ساتھ تو ایک سمندر کا طوفان آیا اور ان کی بیوی کو لے کر چلا گیا. پھر دوسرا طوفان آیا, ایک بچے کو لے کے چلا گیا, اور بھیڑیاں آئی اور ایک بچے کو لے کے چلا گیا. یہ اکیلے اس پہ سوار ہوئے. پھر یہ پورا واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ ایسے ایسے واقعہ پیش آیا. پھر اس کے بعد وہاں سے نکل کر واپس آئے. الغرض اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا ہے کہ اے نبی, آپ جو ہیں صبر کیجئے ان کی باتوں پر, ان کی تکلیفوں پر. گویا کہ جو امت کے پیشوا ہیں,
امت کے جو رہبر ہیں ان کو اس میں دعوت دی جا رہی ہے، اللہ ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم اسلام کی دعوت دو گے، ایمان کی دعوت دو گے تو تم کو تھوڑا پریشانی ہوگی، صبر کرنا پڑے گا۔ یہ قوم تم کو اپنی اچھی بات کے باوجود تم کو پریشان کرے گی تو تھوڑا صبر سے کام لینا ہوگا۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، اِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، اس حال میں انہوں نے پکارا اور وہ جو ہے پریشان حال تھے۔ بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو اللہ کی نعمت نہ پہنچتی تو ویران جنگل میں ایسے ہی پڑے رہتے۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور جو ہے وہ صالحین میں سے ہو گئے۔ یہ تو ایک تفسیر ہوئی، اس کی اور بھی کئی تفسیر ہیں، لیکن یہ عصر بعد کا ٹائم جو ہے آپ کا تجارت کا ٹائم ہے، اسی لیے حدیث بعد میں آتا ہے کہ عصر کے بعد کو عصر کی نماز کو اللہ نے صلاۃ الوسطیٰ کہا، بیچ کی نماز، اس کی بہت پابندی کا اللہ نے حکم دیا۔ کیوں؟ یہ تجارت کا ائم ہوتا ہے، اب اس ٹائم میں زیادہ ٹائم ہے تو ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، اس لیے اسی پر موقوف کرتے اتنا پر آگے بولتے ہیں جو آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اس آیت کو بہت غور سے سمجھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کریم تلاوت کرتے یا اللہ کا کوئی ذکر کرتے یا نماز پڑھتے تو عرب میں ایک شخص تھا جس کی نظر بہت خراب تھی، تو وہ آپ کو بہت غور سے دیکھتا اور وہ چاہتا کہ آپ پر نظر لگ جائے، اللہ بچا لیتے تھے آپ کو۔ چنانچہ اسی آیت کو یہاں پر اللہ لائے ہیں، ایک مرتبہ ہوا یہ، اس آدمی کی نظر کا یہ عالم تھا کہ وہ 2 یا 3 دن بھوکا رہتا اور اپنے کمرے میں ہوتا، اس کے سامنے سے موٹی تازی اونٹنی گزرتی اور اس کو دیکھ لیتا، وہ اونٹنی گر جاتی تھی، اس کو ذبح کر کے اس کو ختم کرنا پڑتا تھا، اتنی نظر تیز تھی اس کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کی نظر بد کا عالم یہ ہے کہ وہ اونٹنی کو دیگ تک پہنچا دیتا ہے، انسان کو قبر میں پہنچا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس امت میں تقدیر کے بعد سب سے زیادہ موتیں نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نظر بد جو ہے انسان کو ایسے کر دیتا ہے جیسے کہ وہ مطلب اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو نظر بہت ہی بھیانک چیز ہے، العین حق، نظر بد حق ہے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اسلام نے فرمایا۔ اور بعض صحابہ کا واقعہ بھی منقول ہے، ایک صحابی بڑے خوبصورت تھے، مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے، اپنا کپڑا کھول کے نہا رہے تھے، ایک صحابی نے دیکھا، کہا رہے کیا خوبصورت ہے، اتنا بولنا تو دھڑام سے گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ نے ان کو اٹھایا، دوڑ کر لے کر گئے اللہ کے نبی کے پاس، پوچھا کیا ہوا اس کو؟ کہا یہ غسل کر رہے تھے، ایک صحابی نے ایسا بولا اور ایسا ہو گیا۔ وہ صحابی کو بلائے اور اللہ کے نبی کا حلقتا، تم نے اس کو ہلاک ہی کیوں نہیں کر دیا؟ تم نے اس کو بولنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر یہ تم جملہ بول دیتے تو اس کو نظر نہ لگتی۔ چنانچہ یہ حق بات ہے کہ نظر بہت خراب ہوتی ہے۔ کل ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، علامہ دمیری کی ایک کتاب ہے حیات الحیوان، علامہ دمیری نے اس میں ایک بات لکھی تھی کہ ایک شخص گزرا ہے، اس کا عالم یہ تھا کہ وہ جب کسی اونٹنی کو دیکھتا، وہ میں آپ کو دعا بھی سکھا دوں گا، ایک اونٹ وہاں سے اونٹنی گزرتی اور وہ کہتا کہ میں اس کو دیکھوں گا اور وہ دیکھ میں چلی جائے گی، وہ اس کو دیکھتا اور اونٹنی گرتی اور بالکل اس کو ذبح کرنا پڑتا یا پھر وہ مر جاتی اونٹنی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسی دیکھا اس نے اور ایک اونٹنی دھڑام سے گری، لیکن جس کی اونٹنی تھی اس کو ایک دعا یاد تھی، اس نے فوراً دعا پڑھی اور اونٹنی پھر کھڑی ہو گئی۔ تو ہر بیماری کی اللہ نے علاج بتا دیا ہے، بس انسانوں سے علاج تک پہنچ نہیں پاتا ہے۔ چنانچہ میں اس کو شارٹ کر لیا تھا، اس میں بتاتا ہوں آپ کو، دعا سکھا دوں شاید کسی کو یاد ہو جائے۔ جی کہتے ہیں کہ چنانچہ جیسی اونٹنی گری تو اس نے پڑھا بسم اللہ عظیم الشان شدید البرہان ما شاء اللہ کان حبس حابس من حجر یابس وشہاب قابس اللہم انی رددت عین العائن علیہ وفی احب الناس الیہ وفی کبدہ وکلیتہ لہم رقیق وعظیم دقیق فیما لہ یلیق فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اس دعا کو پڑھنا ہی تھا کہ اونٹ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو یہ دعا یاد نہ ہو تو کم سے کم انسان جو ہے تینوں کل، ہاں اردو سمجھا دیں۔ اس کی دعا یہ ہے کہ اللہ کا نام سے میں شروع کرتا ہوں جو عظیم الشان ہے، بہت مضبوط اور قدرت والا ہے،
ہاں وہ پکڑنے والا ہے ہر پکڑنے والے کو، خواہ وہ جو سوکھے ہوئے پتھر سے ہو یا کوئی آگ کا چنگاری ہو۔ اللہم انی رددت عین العائنی، اے اللہ میں نے نظر لگانے والی کے نظر کو لوٹا دیا ہے، جو لوگوں میں سب سے پسندیدہ ہے، خواہ اس کے دل پر نظر لگایا ہو یا اس کے کلیجے پر۔ لہم رقیق، اس کے لیے کیا ہیں؟ غلام ہیں۔ وہ عظم دقیق، اور اس کی کمزور ہڈیاں ہیں۔ فی ما لہ یلیق، جیسا کہ اس کے لائق ہے۔ فرجع البصر هل تری من فطور، یہ تو کل ہی ہم لوگ اس کی تفسیر پڑھے تھے نا، پرسوں پڑھے تھے، یعنی پچھلے دو ہفتہ پڑھے تھے اس کو۔ فرجع البصر هل تری من فطور، آسمان پر نظر لگاؤ تمہاری نظر واپس لوٹ کر آ جائے گی، اس میں کچھ تم گڑبڑی نہیں دیکھو گے۔ پھر تم دوبارہ آسمان کو دیکھو، تمہاری نظر واپس آ جائے گی، تم اس میں کچھ خرابی نہیں دیکھو گے۔ تو اس گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو تم نظر لگائے ہو، نظر تمہاری طرف لوٹ کے واپس جائے گی، تمہاری نظر کارگر نہیں ہوگی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا۔ بہرحال نظر بد بہت ہی بھیانک چیز ہے، اس لیے ہم مسلمانوں پر ضروری ہے اگر کوئی بھی چیز ہم کو اچھی دکھے، انسان ہو، جانور ہو، مکان ہو، دکان ہو، فوراً پڑھ دیجیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھ دیں گے تو نظر نہیں لگے گی۔ اگر نہیں پڑھتے ہیں، جان بوجھ کر دیکھ کے آپ نظر لگاتے ہیں، اگر اس کو نقصان ہوگا تو کل قیامت میں اللہ آپ سے پوچھے گا۔ دنیا میں اگر کسی نے نظر لگائی، کسی کا انتقال ہو گیا تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، قصاص کا حکم نہیں ہے، کیونکہ نظر سے قتل یہ یقینی چیز نہیں ہے، اس لیے قصاص تو نہیں ہوگا لیکن آخرت میں پکڑ ہوگی۔ بہرحال وَإِن يَكَادُ الْكَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، جو اپنی نگاہیں آپ پر ڈالتے ہیں تاکہ آپ کو گرا دیں جب وہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں اور کہتے ہیں إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ نبی تو دیوانے ہیں۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین کا ذکر اور نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لمبی تفسیر ہوئی، تھوڑی سی تعلیمات ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، لا إله إلا أنت الحليم الكريم۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا سنا گیا وہ غلطی سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ اس کے احکامات میں عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے کینہ، حسد، ڈر، دشمنی نکال دیجیے۔ ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ قرآن مقدس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اے اللہ اہل فلسطین پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ اہل فلسطین پر رحم فرما دیجیے، شہداء کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں جو الیکشن ہو رہا ہے، اے اللہ انصاف کرنے والی حکومت قائم فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو صحت و عافیت نصیب فرما کر اپنے قرآن اور اپنے دین کی خدمت دیجیے۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ وسلم اجمعین۔ السلام علیکم۔ اسے آسان دعا بٹے اور سکھا دیں، اسے بھی آسان دعا بٹے۔ یہ جو آیت پڑھو گے نا جو